السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں سید موٹیویشن اور میں ہوں آپ کا میزبان سید اسد علی۔ جناب والا، آج میں آپ کے سامنے ایک انتہائی اہم قسم کا سوال رکھنے جا رہا ہوں کہ جس کے بارے میں تقریباً 90% لوگ ناآشنا ہیں اور ان کو یہ بالکل علم نہیں ہے کہ ان سے کبھی یہ سوال بھی کیا جا سکتا ہے۔ یہ ایک اپنی نوعیت کا انتہائی اہم قسم کا سوال ہے جو کوئی بھی غیر مسلم ہمارے سے کر سکتا ہے، اور ہمیں اتنا قابل ضرور ہونا چاہیے کہ ہم اس کو اس سوال کا بروقت جواب اور دلائل کے ساتھ جواب دے سکیں۔ جناب والا، جب ہم سے کوئی پوچھتا ہے کہ آپ کون ہیں تو ہم اسے بڑے ہی فخر سے یہ کہتے ہیں کہ بھائی ہم مسلمان ہیں۔ پھر اس کا سوال یہ ہوتا ہے کہ آپ کا مذہب کیا ہے، تو ہم کہتے ہیں الحمدللہ ہمارا مذہب اسلام ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ آپ کو کس نے پیدا کیا، تو ہمارا یہ جواب ہوتا ہے کہ ہمیں اللہ رب العزت نے پیدا کیا۔ ایسے بہت سے سوالات پوچھنا کوئی غلط بات تو نہیں ہے، لیکن سوال کا جواب رٹے رٹے جواب جو ہوتے ہیں ان کے ساتھ اس سوال کی اہمیت کو کھوکھلا کر دینا ضرور ہو جاتا ہے۔ ہماری زندگیوں میں بھی ہم کون سے شروع ہونے والا یہ سوال ہمارے لیے اسلام کا سب سے پہلا تعارف ہوتا ہے۔ جناب والا، ہم مسلمان ہیں، ہمیں یہ تو بخوبی یاد کروا دیا جاتا ہے، لیکن کیسے ہوتے ہیں مسلمان، اس کے بارے میں ہم اپنی زندگی میں یا تو اپنے اندر یا پھر کہیں نہ کہیں معاشرے میں مختلف قسم کے چہروں میں یہ سوال اور اس سوال کا جواب تلاش کرتے رہتے ہیں۔ جیسے جیسے ہم پاکستانی، پٹھان، بلوچی، سندھی، پشتون اور کشمیری بن جاتے ہیں، ویسے ہی کہیں نہ کہیں ہم مسلمان بھی بن جاتے ہیں، اور پلیٹ میں رکھ کر دیا گیا ہمارا یہ اسلام، ہمیں یہ اسلام جو پلیٹ میں رکھ کر دیا گیا ہے، پلیٹ میں رکھ کر دیے جانے سے مراد کہ جب ہم نے آنکھ کھولی تو ہمیں ایک اسلامی معاشرہ نصیب ہوا، ایک اسلامی گھر نصیب ہوا۔ ہمارے جو والدین تھے وہ مسلمان تھے۔ ہمارے کان میں جو سب سے پہلی آواز گونجی وہ اذان کی آواز تھی، جو کہ ایک مسلم معاشرے اور مسلم خاندان کی پہچان ہوتی ہے۔ اذان کیا تھی کہ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ نہ تو ہمیں کسی قسم کی کوئی تگ و دو کرنا پڑی اور نہ ہی اسلام کے بارے میں کوئی علم حاصل کرنے کے لیے جد و جہد کرنا پڑی، کہ جس کے بارے میں جد و جہد کرتے ہوئے ہم اسلام کو سیکھتے، سمجھتے اور پھر اسلام کو قبول کرتے، بلکہ اسلام ہمیں ورثے میں مل گیا اور اس کے لیے ہمیں کوئی کوشش بھی نہ کرنا پڑی۔ ہمارے لیے اسلام چند رسومات، چند عقائد اور چند عبادات تک ہی محدود رہ گیا ہے، جسے ہم بہت ہی عقیدت مندی کے ساتھ اپنے سے منسلک مذہب کا نام دیتے ہیں۔ اور جیسے جیسے ہماری سوچ میں اور عمر میں پختگی آتی جاتی ہے، ویسے ویسے اسلام کی یہ سوچ ہے یہ یتیم ہو جاتی ہے، اور اس کی پرورش میں کوئی خاص محنت بھی نہیں کرنا پڑتی۔ جناب والا، ہم پہ اسلامی شناخت کے لیے چند احسانات ضرور کر دیے جاتے ہیں، یعنی کہ چند عبادات، عقائد، رسومات یہ تو ہمیں بتا دیے جاتے ہیں۔ اور فرض کریں کہ اگر ہم سے کوئی بندہ، کوئی غیر مسلم یا نو مسلم ہے، وہ یہ سوال کرے کہ بھائی آپ مسلمان کیوں ہیں، تو سچ بتائیے کہ کیا ہمارے پاس اس کیوں کا کوئی جواب موجود ہے؟ شاید نہیں۔ اس کیوں کا ہمارے پاس کوئی جواب نہیں ہے۔ اس نہیں کی وجہ کیا ہے؟ کہ یہ سوال نہ تو ہمیں رٹایا گیا ہے اور نہ ہی ہم نے کبھی سوچا کہ ایسا سوال بھی ہم سے کبھی کیا جا سکتا ہے۔ تو آج ضرورت کیا ہے؟ آج ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم اپنے آپ کو تھوڑا سا اپ گریڈ کریں، ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے اپ گریڈ کریں، خود کو اسلام میں ایسا شامل کر لیں، اسلام کی جو اصل
تعلیمات ہیں ان کی طرف جائیں، ان کو پڑھنے کی کوشش کریں، قرآن پاک کا مطالعہ کریں، قرآن پاک کو پڑھنے کی کوشش کریں، اس کے رموز و اوقاف کو پڑھیں، ہر آیت کا جو شان نزول ہے اس سے لے کر ہر آیت کی مکمل شرح تک جائیں، جب تک ہم یہ کام نہیں کرتے تب تک ہم یہ جواب کبھی نہیں دے سکتے کہ ہم مسلمان کیوں ہیں۔ جب ہم سے یہ کوئی سوال پوچھے تو ہم آگے سے یہ جواب دے سکتے ہیں جتنا کہ آج تک ہمارا علم ہے اپنے عقائد و رسومات کی بنیاد پر، کہ بھائی ہم کلمہ طیبہ پڑھتے ہیں، ہم فلاں فلاں چیز کو حرام قرار دیتے ہیں اور فلاں فلاں چیز کو حلال قرار دیتے ہیں، ہم گوشت جو سور کا گوشت ہے اسے حرام کہتے ہیں، شراب کو حرام کہتے ہیں، جوئے کو حرام کہتے ہیں، یہ جو اللہ کی راہ میں جو صدقہ زکوٰۃ خیرات دیا جاتا ہے اس کو حلال کہتے ہیں۔ ان چند باتوں کے سوا ہمارے پاس ہم مسلمان کیوں ہیں اس کا کوئی جواب موجود نہیں ہے۔ اور آپ یقین جانیے، آپ دل سے یہ پوچھیے کہ کیا ایسا سوال اور اس سوال جو جواب ہم نے دیے ہیں، ان جواب کو سن کر کوئی بھی انسان جو غیر مسلم ہے، جو نو مسلم ہے، وہ کیا مطمئن ہو سکتا ہے؟ کوئی بھی غیر مسلم انسان ہمارے ان دلائل سے مطمئن ہو سکتا ہے؟ کیا اس کے اندر اسلام کے لیے کوئی انٹرسٹ پیدا ہو سکتا ہے؟ یقیناً نہیں پیدا ہو سکتا۔ بڑے مزے کی بات ہے کہ یہی سوال جب ایک غیر مسلم خاتون سے کیا گیا جو کہ نئی مسلمان ہوئی تھی، فرانسیسی خاتون جس کا نام سلوے فوزی ہے، اس سے یہ سوال کیا کہ بھئی آپ مسلمان کیوں ہیں؟ تو اس کا جواب بڑے مزے کا تھا۔ اس نے جواب دیا کہ اسلام نے مجھے ایسی طرز زندگی دی کہ جس میں ہر ایک سوال کا جواب موجود ہے۔ یہ انسان کی زندگی کو ایسے منظم کرتی ہے کہ جس سے اسے فائدہ پہنچے۔ در حقیقت اسلام انسان کی فطرت سے ہم آہنگ ہے۔ اس کے اٹھنے، بیٹھنے، سونے، جاگنے، زندگی کے کام کاج، روزمرہ کی جو باتیں ہیں، روزمرہ کے جو کام کاج ہیں، شادی، اس کے علاوہ یعنی کہ زندگی کے ہر ایک پہلو میں انسان کی اسلام رہنمائی کرتا ہے۔ اور پھر یہ کہتی ہے کہ اس میں کوئی حیران کن بات نہیں ہے کہ اسلام میں جو بھی آ جاتا ہے وہ خود کو مطمئن اور محفوظ محسوس کرتا ہے۔ یہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے کہ جو بھی اسلام میں آ جاتا ہے وہ خود کو مطمئن اور محفوظ محسوس کرتا ہے، بلکہ وہ اس بات پہ کہتی ہے کہ جو خود کو مطمئن اور محفوظ محسوس کرنے کی جو بات ہے، یہی اس کے لیے سب سے اہم نقطہ ہے۔ بھئی کیسے نہ ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں کہتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ بے شک اللہ تعالیٰ کا جو ذکر ہے وہ دلوں کو راحت اور اطمینان بخشتا ہے۔ ظاہر ہے جو بھی اسلام میں آ جاتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ذکر کا پابند بن جاتا ہے اور رب تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے، نماز ادا کرتا ہے، سجدے کرتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے، حسن خلق سے پیش آتا ہے۔ تو جب یہ انسان سب کچھ کرتا ہے تو یقیناً اس کو سکون محسوس ہوتا ہے۔ تو پھر جو بھی اسلام میں داخل ہوتا ہے وہ یقیناً خود کو مطمئن اور محفوظ محسوس کر سکتا ہے۔ اب آپ خود کے جواب کو اور اس خاتون کے جواب کے درمیان جو فرق ہے اس کو ملاحظہ کیجیے، یقیناً آپ کو بہت بڑا فرق واضح نظر آئے گا۔ اور یہ فرق کیوں ہے؟ کیونکہ وہ خاتون جانتی ہے کہ وہ مسلمان کیوں ہے، اور ہم یہ جو اس کا جواب وہ نہیں دے سکے، یہ فرق جو ہمارے درمیان نظر آ رہا ہے، ہم نہیں جانتے کہ ہم مسلمان کیوں ہیں۔ ہم میں تو صرف چند عقائد اور عبادات اور رسومات کا سہارا لیا ہوا ہے، اور اگر وہ خاتون بھی ان عقائد اور عبادات کا سہارا لیتی تو وہ خود کو ان عقائد اور رسومات کا سہارا لے کر خود کو مسلمان ہونا گنواتی۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں افلا یعقلون، کیا آپ نہیں سمجھتے؟ پھر کہتے ہیں وما ادراکا، کیا تم تدبر نہیں کرتے؟ پھر کہتے ہیں قل سیروا فی الارض، اے محبوب کہہ دیجئے قل سیروا فی الارض، زمین کی سیر کرو، زمین کی سیر کرو، زمین میں پھیل جاؤ، اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں ہیں ان کو تلاش کرو، ان کے بارے میں سمجھو، سیکھو، ریسرچ کرو۔ ایک بہت ہی مشہور قرآنی آیت سورہ رحمان کی فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اور تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، کون کون سی نعمتوں میں دنیا کی ہر ایک نعمت آ جاتی ہے۔ یہ آیت ایک امبریلا ٹرم ہے
جس کے اندر دنیا کی ہر ایک چیز اس میں سما جاتی ہے، لیکن کیا ہے کہ ہم نے آیتوں کو صرف آیتیں ہی رہنے دیا ہے، ان کو صرف روزمرہ کے معمول کے مطابق پڑھنا ہی سیکھا ہے، قرآن کریم کو دل سے کبھی پڑھا ہی نہیں ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی۔ اس لیے تو ہم نے اپنے ذہن کو خالی چھوڑ کر رکھ دیا ہے۔ ہمارے سامنے جو بھی انسان آتا ہے وہ جیسے بھی اسلام کی تعریف کرتا ہے، ہمارے لیے اس کو سمجھنا اور اس کو اپنے لیے ماننا آسان ہو جاتا ہے اور ہم اسے مان لیتے ہیں۔ اور انتہائی بدقسمتی کی بات یہ ہے، انتہائی بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ ہم نے اسلام کو صرف چند رسومات اور عقائد تک محدود کر دیا، اور ہمارے لیے جو اسلام کی تعریف ہے وہ صرف اسلامی رسومات ہیں، اس کے علاوہ ہمارے لیے اسلام کی کوئی تعریف نہیں ہے۔ لیکن خوش قسمتی سے یہ ہماری زندگیوں میں مذہب تو بن گیا ہے لیکن دین نہ بن سکا۔ اب ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم لوگ کوشش کریں اور ہمارے اندر یہ جذبہ بیدار ہو جائے کہ ہم اسلام کو سمجھنے کی کوشش کریں، اور اللہ تعالیٰ نے جو دو ذریعے ہمارے لیے بھیجے ہیں، ایک قرآن کریم اور دوسرا احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان دو کو ہم خوب اپنا زندگی کا شعار بنا لیں اور ان کو جب بھی پڑھیں تو ان کو تفسیر اور ترجمہ کے ساتھ پڑھیں تاکہ ہم ان کو سمجھ سکیں، اور کل اگر ہم سے اس بارے میں کوئی بندہ سوال کرے تو ہم اس کا بخوبی جواب دے سکیں کہ بھائی اگر آپ مسلمان کیوں ہیں، تو ہم اسے بتا سکیں، قرآن کو کھول کھول کے، حدیث کو کھول کھول کے اس کو بتا سکیں کہ بھائی ہم اس لیے مسلمان ہیں، ہمارا اسلام یہ ہے، ہمارے اسلام میں فرق اور دوسرے مذاہب میں فرق، ہمارے اسلام میں جو فرق ہے وہ دوسرے مذاہب میں فرق کون سا ہے، ہم اس کو وہ فرق بتا سکیں، اور دوسرے مذہب میں جو اسلام کی فقیہت ہے وہ اس کے بارے میں دوسروں کو آگاہ کر سکیں۔ لیکن یہ تب ہی ممکن ہے جب ہم صحیح معنوں میں قرآن و احادیث کا علم حاصل کریں گے اور اس کی تعلیمات کو سمجھیں گے، اس کو خود پہ لاگو کریں گے، تب ہی ہم اس سوال کا بہتر طور پر جواب دے سکیں گے۔ میں نے اپنی یہ کوشش کی ہے، میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میری اس صحیح کو، میری اس چھوٹی سی کوشش کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آتی ہے تو برائے مہربانی اس کو اپنے ساتھ، اپنے دوستوں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجیے، ان کو بھی بتائیے کہ ہم مسلمان کیوں ہیں، وہ بھی اس بارے میں ریسرچ کریں اور کوشش کریں کہ اگر کل ہم سے یہ کوئی سوال کرے تو ہم اس کو اچھے طریقے سے جواب دے سکیں۔ اللہ عالم ورسول عالم عز و جل، صلی اللہ تعالی علی محمد